بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت میں سزا۔ برزخ کے بعد آخرت میں بھی قرآن مجید سے اعراض و روگردانی کی سزا بھگتنی ہوگی، جو برزخ کی سزا سے کہیں زیادہ شدید اور المناک ہوگی۔ ان سزاؤں میں سے 4 یہ ہے۔ پہلی سزا، آخرت میں سب سے پہلے سزا یہ ہوگی کہ اسے قبر سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میرے نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دوسری سزا، قرآن مجید سے اعراض برتنے اور روگردانی کرنے والوں کو دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف استغاثہ دائر فرمائیں گے، جیسا کہ سورہ الفرقان میں ارشاد الہی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے اللہ، میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن مجید کو چھوڑنے سے مراد قرآن مجید سے اعراض و روگردانی کی وہ ساری شکلیں ہیں جن کا تذکرہ اس موضوع کے آغاز میں کیا جا چکا ہے۔ تیسری سزا، قرآن مجید سے اعراض و روگردانی کی تیسری سزا یہ ہوگی کہ خود قرآن مجید ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے روز قرآن مجید تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ غور فرمائیے، جس آدمی کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن مجید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اسے کون سی زمین پناہ دے گی اور کون اس کی مدد کرے گا؟ چوتھی سزا، قرآن کریم سے اعراض و روگردانی کی چوتھی سزا یہ ہوگی کہ اسے جہنم کے شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورہ الجن میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔